السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حق یہ ہے، حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، کیا ہے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو سلام کیا تو سلام کرنا اگرچہ سنت ہے، لیکن از روئے شرع جواب دینا ایک مسلمان کے سلام کا یہ واجب ہے۔ اس لیے حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا کیا حق ہے۔ تو چند باتیں حدیث سے سمجھ میں آئیں گی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے سلام کا جواب دینا بھی ایک مسلمان پر حق ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ وغیرہ کہنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی نے دعوت دی تو دعوت کو قبول کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ قبول کرنا حق ہے، قبول کرے، ہاں جائے یا نہ جائے، کوئی مجبوری ہو جائے نہ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس سے وعدہ خلافی لازم نہیں آتی ہے، لیکن قبول کرنے کے وقت میں اس کا ارادہ یہ ہو کہ وقت ملے گا تو انشاءاللہ جاؤں گا، تو ایسی صورت میں یہ قبول کرنا دعوت کو، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ایسے اگر کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو ایک بیمار مسلمان کی عیادت کے لیے جانا، اس کی مزاج پرسی کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا، ایسے اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ان تمام حقوق کو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ادا کرے۔ تو یہ تمام تر حقوق اس باب میں امام مسلم جو حدیث ذکر کریں گے، یہ سارے حقوق سمجھ میں آئیں گے، لیکن امام مسلم نے باب صرف حق المسلم للمسلم رد السلام، یعنی حدیث کے جو مختلف اجزاء ہیں ان میں سے ایک جز کو عنوان باب بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب السلام ہے، کتاب السلام میں اب دوسری چیز کا کوئی باب منعقد نہیں ہوگا، کتاب السلام میں تو سلام سے متعلق ہی کوئی نہ کوئی باب ہوگا۔ اس لیے حدیث کے مختلف ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا رد السلام، اس کو عنوان باب امام مسلم نے بنایا۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنی حرملۃ بن یحییٰ، مجھ سے حدیث بیان کی، امام مسلم کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی حرملہ ابن یحییٰ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی ابن وہب نے، قال انہوں نے کہا اخبرنی یونس، مجھے خبر دی یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، حضرت ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن المسیب، حضرت عبداللہ ابن مسیب سے، وہ کہتے ہیں ان ابا ہریرہ قال، کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ اب یہ حدیث پاک یہاں تک ہو گئی۔ اب اس کے بعد تحویل سند کے ساتھ پھر امام مسلم ذکر کرتے ہیں ایک دوسری سند سے، اس میں اب یہ تو حدیث ہوئی، اب دوسری سند سے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے قال، فرمایا وحدثنا عبد بن حمید،
ہم سے حدیث بیان کی عبد ابن حمید نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عبد الرزاق، ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الزہری، زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن المسیب، حضرت ابن مسیب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس تجب للمسلم علی اخیہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مسلمان کے لیے اس کے بھائی پر واجب ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے 5 چیزیں؟ ان خمسن سے بدل واقع ہے، رد السلام، سلام کا جواب دینا، و تشمیت العاطس، عاطس کا معنی ہوتا ہے بیٹا چھینکنے والا، چھینکنے والے کو جواب دینا، جواب دینے کا مطلب کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ آپ کہیں۔ تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا، و اجابت الدعوتی، اور بلاوے کو اور دعوت کو قبول کرنا، و عیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، اس کو دیکھنے اور مزاج پرسی کے لیے جانا، و اتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے کا چلنا یعنی پیروی کرنا، یعنی جنازے کے ساتھ جانا۔ قال عبد الرزاق، عبد الرزاق نے کہا کانا معمر یرسل هذا الحدیث، حضرت معمر اس حدیث کو مرسل بیان کرتے ہیں عن زہری، امام زہری سے۔ اب دیکھیے ما قبل کی سند میں آپ نے غور کیا کہ امام مسلم نے کہا تھا حدثنا عبد بن حمید، ہم سے حدیث بیان کی عبد ابن حمید نے، اور انہوں نے کہا اخبرنا عبد الرزاق، عبد ابن حمید نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، اور عبد الرزاق نے کہا تھا اخبرنا معمر عن الزہری، کہ ہمیں خبر دی معمر نے زہری سے روایت کرتے ہوئے، اور زہری روایت کرتے ابن مسیب سے، اور وہ ابو ہریرہ سے۔ تو ما قبل کی سند سے یہ معلوم ہوا کہ معمر نے زہری سے روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور زہری کے شیخ ہیں ابن مسیب۔ تو کبھی کبھی اب عبد الرزاق یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبد الرزاق نے کہا کانا معمر یرسل هذا الحدیث عن الزہری، امام معمر جو ہے وہ اس حدیث کو مرسلاً امام زہری سے بیان کر روایت کر دیتے ہیں، فَأَسْنَدَهُ مَرَّةً عن ابن عباس عن ابن المسیب، تو کبھی کبھی تو اسی حدیث کی اسناد فوراً معمر نے حضرت ابن مسیب سے کر دی، یعنی سند کو ابن مسیب سے کہہ دیا، اور کہہ دیا کہ عن ابن مسیب۔ اب اس سے کیا مطلب ہوا کہ حضرت معمر کے شیخ اور استاذ ہیں امام زہری، لیکن حضرت معمر امام زہری کو چھوڑ کر کبھی کبھی روایت کر دیتے ہیں، سیدھے کہہ دیتے ہیں عن ابن المسیب، اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، تو اپنے شیخ کو چھوڑ کر شیخ کے شیخ کی طرف اسناد کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ارسال۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت معمر اس حدیث کی روایت امام زہری سے کرتے ہیں، اور اس کی اسناد کبھی مرسلن کبھی کبھی کر دیتے ہیں، فاسندہ مرتن عن ابن مسیب، تو کبھی تو انہوں نے اس کو اس طور سے اس کی سند بیان کی عن ابن المسیب، یعنی معمر نے ابن مسیب سے روایت کی، اور یہی تو ارسال ہے کہ اپنے شیخ کو چھوڑ کر شیخ کے شیخ کی طرف اسناد کر دینا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں فاسندہ مرتن، تو کبھی کبھی انہوں نے اسی حدیث کی سند بیان کرنے میں کہا ہے عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ، اس طریقے سے کہا ہے، تو یہ ہے ارسال۔ تو حدیث مرسل کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں کسی راوی نے اپنے شیخ اور اپنے استاذ کو چھوڑ کر شیخ کے شیخ یعنی استاذ کی طرف نسبت کر دی ہو۔ مثلا میرے استاذ فلاں صاحب ہیں، مثلا میرے استاذ محمد احمد مصباحی ہیں، اور میں کہوں اور محمد احمد مصباحی کے استاذ علامہ ضیاء المصطفیٰ ہیں، اب میں ڈائریکٹلی یہ کہنے لگوں کہ مجھ سے یہ حدیث علامہ ضیاء المصطفیٰ نے بیان کی، میں بطور مثال پیش کر رہا ہوں، تو اب یہ ارسال کہلائے گا، کیونکہ میں نے اپنے شیخ اور اپنے استاذ کو چھوڑ دیا۔ تو اپنے استاذ ہی سے سند بیان کرنا چاہیے کہ میرے استاذ نے مجھے یہ حدیث پڑھائی، میرے استاذ نے مجھے یہ حدیث بیان کی، اور استاذ کے استاذ کی طرف اگر کسی نے نسبت کر دی ہے نا تو وہ ارسال کہلاتی ہے، اور ایسی حدیث کو حدیث مرسل کہیں گے۔ وہ بیان کیا
फरमाते व हद्दसना यहया इब्न अय्यूब, हमसे हदीस बयान की यहया इब्न अय्यूब ने, व कुतैबा ने, व इब्न हुज्र और इब्न हुज्र ने, कालू इन तीनों हजरात ने कहा, हद्दसना इस्माइल, हमसे हदीस बयान की इस्माइल ने। इस्माइल कौन है? फरमाते वह हुआ इब्न जाफ़र, इस्माइल जो है वो इब्न जाफ़र है। अनिल अला, वो रिवायत करते हैं अला से, वो रिवायत करते हैं अन अबी, उनके अपने वालिद से, अन अबी हुरैरा, और उनके वालिद रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन। माक़ब्ल की सनद से जो हदीस थी उस सनद में ये था कि नबी करीम ने फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ 5 हैं, और इस हदीस में यह है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक़ हैं। लेकिन इन 6 हक़ों के बयान कर देने से भी तहदीद लाजिम नहीं आती है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं 5 हक़ बयान किए, कहीं 6 हक़ बयान किए, कहीं उससे ज़्यादा भी हुकूक बयान किए हैं। तो अब वो मौका और महल के एतबार से है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अहादीस आपस में मुतारिस है। मौका महल जहाँ पर जिस चीज़ का था, सरकार ने उस चीज़ को ख़ास कर वहाँ पर बयान फरमाया। फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ 6 हैं। क़ीला मा हुन्ना, कहा गया या रसूल अल्लाह वो 6 हुकूक क्या हैं? क़ाला, तो सरकार ने फरमाया, इज़ा लक़ीतहु फ़सल्लिम अलैह, जब तुम मुसलमान से मिलो, फ़सल्लिम अलैह, तो उसको सलाम करो। व इज़ा दआका फ़अजिबहु, और अगर वो तुमको दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करो। अजिबहु फ़ेल अम्र है, कबूल करने के माना में, फ़अजिबहु तो उसको कबूल करो। व इज़ा इस्तनसहका फ़ंसह लहु, और जब तुम से वो नसीहत तलब करे, जब वो तुमसे मशवरा चाहे, नसीहत तलब करे, फ़ंसह लहु, तो उसको नसीहत करो, उसकी खैर ख्वाही करो। व इज़ा अतसा, और जब वो छींके, फ़हमिद अल्लाह, तो अल्लाह की हम्द करे वो, फ़शम्मितहु, तो उसको तुम जवाब दो, यानी यरहमुकल्लाह जवाब में कहो। व इज़ा मरिद, और जब वो मरीज़ हो जाए, फ़उदहु, तो तुम उसकी अयादत के लिए जाओ। व इज़ा माता फ़त्तबिअहु, और अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे के साथ चलो। ये सरकार ने हुकूक बयान फरमाए। फरमाते हैं अगला एक, अब ये बाब पूरा हो गया, हुकूक के एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम पर क्या हक़ है, वो हुकूक का यहाँ पर जिक्र किया। और उन हुकूक में से रद्दुस्सलाम यानी सलाम का जवाब देना भी एक हक़ है। इसलिए इमाम बुखारी वो इमाम मुस्लिम अलैहि रहमतु व रिज़वान ने इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर ये बाब बांधा था। अगला बाब है बाबुन नही अन इब्तिदाई अहलिल किताब बिस्सलाम व कैफा युरद्दु अलैहिम। अगला बाब यह है कि अहले किताब को सलाम, इब्तिदान सलाम करना, यानी पहले अहले किताब को सलाम करना, और तो सलाम करना ममनू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब यानी कुफ़ार को सलाम करना मना फरमाया। ऐसे ही अगर किसी काफिर ने या अहले इर्तिदाद में से किसी मुर्तद ने या किसी अहले किताब में से किसी किताबी ने सलाम अगर कर दिया तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, इस बयान में ये बाब है। तो बेटा खुलासा बाब तो ये है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये समझ में आता है कि अगर कोई काफिर, मुर्तद, मुशरिक, गैर मुस्लिम कहो सीधे, कोई गैर मुस्लिम अगर है बैठा हुआ तो उसको सलाम नहीं किया जाए, इब्तिदा भी सलाम नहीं की जाए, यानी सलाम से आगाज़ नहीं किया जाए, उसको सलाम नहीं किया जाए। क्यों? इसलिए कि अस्सलामु अलैकुम कहना या अस्सलामु अलैका ये एक दुआ है, और काफिर ये दुआ का मुस्तहिक नहीं होता है। सलामती की दुआ करना काफिर के लिए ये अज़्रुए शरा ममनू है। इसलिए उसको अस्सलामु अलैकुम कहना या सलाम से आगाज़ करना काफिर या मुर्तद या किसी भी गैर मुस्लिम के लिए तो वो जायज़ नहीं है, ममनू है, यानी मकरू तहरीमी है। ऐसा ममनू है जिसको हम मकरू
تحریمی کہیں. لیکن اگر کسی کافر نے وہ سلام کر دیا تو کافر نے اگر سلام کیا تو جواب میں کیا کہے؟ تو یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر بادشاہ کی جانب خط لکھواتے تھے تو خط میں السلام علیکم یا السلام علیکہ کہیں نہیں لکھ پاتے تھے، بلکہ کافر کی جانب جب خط لکھواتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ لکھواتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، جیسے کہ بخاری کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، السلام علی من اتبع الہدی. تو سرکار کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کسی کافر کو السلام علیکم یا السلام علیکہ نہیں کہتے تھے، سلامتی کی دعا اس کے لیے نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو سلام ہے، تحیت ہے، وہ ایک طرح سے ایک کی دوسرے کے لیے دوسرے کے حق میں سلامتی کی دعا ہے. ایسے ہی اگر کوئی کافر سلام کر دے تو احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کافر نے سلام کیا، کسی کتابی نے سلام کیا یا کسی غیر مسلم نے سلام کیا تو جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، بلکہ جواب میں صرف کہیں گے وعلیک. کیا کہیں گے؟ وعلیک، اور تجھ پر. اب تجھ پر کیا؟ اب تجھ پر اس کا وعلیک کا علیک یہ تو خبر ہو جائے گی اور اس کا مبتدا محذوف ہو جائے گا. کیا مطلب مبتدا؟ اب مبتدا کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے. مبتدا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وعلیکہ اور تجھ پر، یعنی تجھ پر اسلام نہ لانے کا وبال ہو. وعلیکہ وبال یعنی مبتدا کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے. تو روایتوں سے معلوم ہوگا کہ وعلیکم السلام پورا نہ کہے بلکہ صرف وعلیکہ یا وعلیکم صرف کہے، اور واو کو بھی چھوڑ کر کہہ سکتا ہے علیکم. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ یہود و نصارہ ایسا کرتے تھے کہ سرکار کو سلام نہیں کرتے تھے بلکہ سرکار کو کہتے تھے السلام علیکہ. السلام کا معنی ہوتا ہے موت، تو معنی ہوگا تم پر موت ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف یہ فرماتے تھے وعلیکم، اور تم پر بھی، یعنی تم پر کیا ہو؟ موت ہو. تو سرکار وعلیکم السلام لفظ سام پورا نہیں بولتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرتے ہیں تو لفظ سلام نہیں بولتے ہیں بلکہ السام بولتے ہیں، سام کا معنی موت ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لوگوں کو لعنت کری، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو لعنت کرنے سے روکا اور کہا کہ تم ایسا کچھ مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ السلام علیکم یہ کہہ بھی رہے ہیں اگر مجھ سے، تب بھی ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حق تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. کسی کو ایسے موت نہیں آ رہی ہے جو مطلب ان کا، اور ان کی دعائیں جو ہیں یہ ان کی بد دعائیں جو ہیں وہ میرے حق میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ دعائیں ان کی قبول نہیں ہوتی ہیں، بد دعائیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے درس دیا کہ تم ایسا مت کہو، کیونکہ سرکار یہ جانتے تھے کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال مشرک، کافر، غیر مسلم اگر سلام کرے تو جواب میں ہم وعلیہ اللہ یا تو کہیں یا جواب میں کہیں، یا ہمیں ابتداً اگر سلام کرنا ہے تو سلام نہیں کہیں بلکہ کہیں السلام علی من اتبع الہدی. اور اگر کسی کافر نے سلام کر دیا تو جواب میں ہداک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جواب میں وعلیکہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وعلیکہ کا جو مبتدا ہے اس کو محذوف رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ خلاصہ ہے اس باب کا، جس میں بہت ساری احادیث امام مسلم علیہ رحمۃ والرضوان نے بیان کی ہیں. ایک لمبا باب ہے. ترجمہ لگاتے ہیں بیٹا جلدی جلدی. فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا ہشیم،
ہمیں خبر دی حشیم نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبیداللہ ابن ابی بکر، عبیداللہ ابن ابی بکر سے قال، انہوں نے کہا سمعت انس، میں نے انس کو سنا یقول کہتے ہوئے کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں تک ہو گیا، کیا فرمایا اس کا بھی ذکر نہیں ہے چونکہ آگے اس کا ذکر آئے گا، لیکن سند امام مسلم ذکر کر دینا ہے، تحویل سند۔ قال فرماتے ہیں وحدثنی اسماعیل ابن سالم، مجھ سے حدیث بیان کی یہی اسماعیل ابن سالم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حشیم، ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عبیداللہ ابن ابی بکر، ہمیں خبر دیا عبیداللہ ابن ابی بکر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن جدی، اپنے دادا سے، اور دادا کون ہے؟ وہ انس ابن مالک سے، یعنی اپنے دادا انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، جب اہل کتاب تم کو سلام کرے تو تم وعلیکم صرف کہہ دو، کیا کہہ دو؟ وعلیکم، صرف اتنا کہہ دو اور کچھ آگے نہیں کہنا۔ فرماتے ہیں مبتدا کو محذوف بنا دیا، ٹھیک، تو وعلیکم صرف کہہ دو، یہ سرکار نے فرمایا۔ حدثنا عبید اللہ ابن معاذ، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن معاذ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابی، مجھ سے ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، تحویل سند۔ قال انہوں نے کہا وحدثنی یحییٰ ابن حبیب، مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن حبیب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا خالد، ہم سے حدیث بیان کی خالد نے یعنی ابن حارث نے، قال دونوں حضرات نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، تحویل سند، شعبہ تک آ گئی یہ سند، اب اس کے بعد تحویل سند۔ قال وحدثنا محمد ابن مسنہ ابن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مسنہ اور ابن بشار نے، واللفظ لہما، دونوں کے الفاظ ہیں، قال دونوں نے کہا حدثنا محمد ابن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے۔ اور اس سے پہلی سند میں کیا تھا کہ ابن حارث نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، تو امام شعبہ سے ابن حارث یعنی خالد نے بھی روایت کی ہے، اور امام شعبہ سے محمد ابن جعفر نے بھی روایت کی ہے، یہ دونوں باتیں دونوں سندوں سے سمجھ میں آئیں۔ قال امام حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، قال انہوں نے کہا سمعت قتادہ تھا، میں نے قتادہ کو کہتے ہوئے سنا، یحدث بیان کر رہے ہیں انس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ان اہل الکتاب یسلمون علینا، یا رسول اللہ اہل کتاب ہم پر سلام کرتے ہیں، فکیف نرد علیہم، تو ہم ان کو کیسے جواب دیں؟ قال، تو سرکار نے فرمایا قولوا وعلیکم، سرکار نے فرمایا کہ وعلیکم صرف کہہ دو، کیا کہہ دو؟ وعلیکم، اتنا صرف کہو۔ اچھا، حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، و یحییٰ ابن یحییٰ نے، و یحییٰ ابن ایوب، اور یحییٰ ابن ایوب نے، اور قتیبہ نے، اور ابن حجر نے، چاروں لوگوں نے۔ واللفظ لیحییٰ، یحییٰ کے الفاظ ہیں کیا؟ و یحییٰ قال، اور یحییٰ نے کہا، و یحییٰ لیحییٰ، واللفظ لیحییٰ و یحییٰ، یہاں پر یحییٰ ابن یحییٰ اور یحییٰ ابن ایوب دو یحییٰ تھے نا، تو انہی دونوں یحییٰ کے الفاظ ہیں، قال یحییٰ ابن یحییٰ، یحییٰ ابن یحییٰ نے کہا اخبرنا، ہمیں خبر دی، وقال الاخرون، اور دوسرے لوگوں نے کہا حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، یعنی یحییٰ ابن یحییٰ کے الفاظ اخبرنا کے ساتھ ہیں، باقی دیگر تمام راویوں کے الفاظ حدثنا کے ساتھ ہیں، حدثنا اسماعیل، وہ ابن جعفر، اسماعیل جو ہیں وہ ابن جعفر ہیں، عن عبداللہ ابن دینار، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے، انہو سمع، کہ انہوں نے سنا حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کو یقول کہتے ہوئے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الیہود اذا سلموا علیکم، جب یہودی تم پر سلام کرے، یقول احدہم، ان میں سے کوئی کہتا ہے السلام علیکہ علیکم، فقل علیکہ، تو جواب میں آپ صرف علیکہ کہہ دیں، یعنی سلام تم پر بھی کیا ہو؟ سام ہو۔ وحدثنی زہیر ابن حرب، ہم سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الرحمن، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بمثلہ،
اسی حدیث کی مثل جو ماقبل میں گزری، غیر انہ قال، ہاں انہوں نے تھوڑا سا یہ اور کہا ہے، کیا؟ فقولوا وعلیکم، اس میں تھا فقل علیکا، اس میں کیا تھا؟ واحد کے صیغے کے ساتھ قل علیکا، جواب میں قل علیکا کہہ دو، اور ان کے حدیث میں ہے فقولوا علیکم جمع کے ساتھ، کہ تو تم علیکم کہہ دو، صرف تو یہاں پر جمع کے ساتھ ہے، بس اتنا سا فرق ہے، باقی پوری حدیث وہی ہے، ٹھیک ہے۔ وحدثنی عمرو الناقد، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا عمرو ناقد نے اور زہیر ابن حرب نے، واللفظ زہیر کے الفاظ ہیں قالا، کہ دونوں نے کہا حدثنا سفیان ابن عینہ، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عینہ نے، عن زہری، امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عروہ، حضرت عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، قالت، انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا، استاذن رہت من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اجازت طلب کی، فقالو، تو انہوں نے، ان کو اجازت دے دی گئی، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، یہ کہا السلام، فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، بل علیکم السلام، بلکہ تم پر سام ہو، سام کا معنی موت، واللعنت، اور تم پر لعنت ہو، یہ حضرت عائشہ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ عز وجل یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ عز وجل ہر معاملے میں نرمی پسند کرتا ہے، قالت، تو حضرت عائشہ نے کہا الم تسمع ما قالوا، یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا وہ جو انہوں نے کہا، قالا قد قلت وعلیکم، سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا تو ہے، اور سننے کے بعد وعلیکم میں نے کہہ تو دیا، قد قلت وعلیکم میں نے وعلیکم کہہ دیا ہے، تو تم کو یہ سب ابھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علیکم السلام واللعنہ یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار نے روک دیا۔ حدثنا حسن بن علی الحلوانی، ہم سے حدیث بیان کی یہی حسن ابن علی حلوانی نے اور عبد ابن حمید نے، جمیعہ سب نے، عن یعقوب ابن ابراہیم، دو سب کے سب روایت کرتے ہیں یعقوب ابن ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن سعد سے، یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد سے، قال، وہ روایت کر، وہ کہتے ہیں حدثنا ابی عن صالح، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، روایت کرتے ہوئے صالح سے، اب تحویل سند، قال وحدثنا عبد بن حمید، ہم سے حدیث بیان کیا عبد بن حمید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الرزاق، ہم سے حدیث اخبرنا عبد الرزاق، ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے، کلاہما دونوں لوگ روایت کرتے ہیں عن زہری، امام زہری سے، بہذا الاسناد اسی سند کے ساتھ، وفی حدیث ان دونوں کی حدیث میں، جمیعہ دونوں لوگوں کی حدیث میں یہ ہے، یہ الفاظ ہیں کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد قلت علیکم، یعنی یہاں پر واو نہیں ہے، ولم یذکر الواو، واو ذکر نہیں کیا، قد قلت علیکم، سرکار نے فرمایا میں نے علیکم کہہ تو دیا ہے، یہاں پر واو کا ذکر نہیں کیا، جبکہ ما قبل والی حدیث میں یہ تھا وعلیکم میں نے کہہ دیا، قد قلت وعلیکم، قد قلت وعلیکم، یہ سرکار نے ما قبل میں فرمایا، تو یہاں پر واو کا ذکر نہیں ہے، ولم یذکر الواو، واو کو ذکر نہیں کیا۔ وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق، ہم سے حدیث بیان کیا ابو قریب نے، وہ انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کیا ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عامش سے، وہ روایت کرتے ہیں مسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، قالت، انہوں نے کہا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو منصوب پڑھیے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اناس من الیہود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہود کے کچھ لوگ آئے، فقالو، تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابا القاسم، قال وعلیکم، اور سرکار نے فرمایا وعلیکم، قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے کہا بل علیکم السام والزام، بلکہ تم پر موت ہو، تم پر ذلت ہو، زام کا معنی ذلت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ لا تکونی فاحشہ، اے عائشہ تم گالی گلوچ کرنے والی یا بدتمیز مت بنو، لا تکونی فاحشہ، تم بدتمیز مت بنو، فقالت، تو حضرت عائشہ نے کہا ما سمعت ما قالو،
یا رسول اللہ آپ نے وہ نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اولیسا قد رددت علیہم الذی قالوا، جو انہوں نے کہا اس کا جواب میں نے ان کو نہیں دے دیا کیا؟ قلت، میں نے کہا قالوا، جو انہوں نے کہا اس کا میں نے کیا جواب نہیں دے دیا؟ قلت، میں نے کہا وعلیکم، میں نے وعلیکم کہہ تو دیا ہے، اس لیے اب تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، حدثنا ہو، اور یہی حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا یعلا ابن عبید، ہمیں خبر دی یعلا ابن عبید نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا العامش، ہم سے حدیث بیان کی عامش نے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ، غیر انہ قال، ہاں سند یہی ہے لیکن اس کے الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ غیر سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کیا، ففطنت بہم عائشہ، تو ان لوگوں کو حضرت عائشہ نے سمجھ لیا، فسبتہم، تو حضرت عائشہ نے ان کو برا بھلا کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یا عائشہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رک جاؤ، فإن اللہ لا يحب الفحش والتفحش، کیونکہ اللہ رب العزت بد زبانی کو پسند نہیں فرماتا ہے، وزادہ، اور یہ الفاظ اور بڑھائے کیا، فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، وَإِذَا جَاءَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور تو جب آپ کے پاس یہ یہودی آئیں گے تو وہ تم کو سلام کریں گے اس سے جو اللہ نے تم کو سلام نہیں پیش کیا، الی آخر الآیہ، آخری آیت تک پڑھتے چلے جاؤ۔ حدثنی ہارون بن عبداللہ و حجاج بن شاعر، ہم سے حدیث بیان کی ہارون ابن عبداللہ نے، حجاج ابن شاعر نے، قالا، دونوں نے کہا حدثنا حجاج ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن محمد نے، قال، انہوں نے کہا قال ابن جریج نے کہا اخبرنی ابو زبیر، مجھے خبر دی ابو زبیر نے، اور وہ کہتے ہیں انہو سمع جابر بن عبداللہ، کہ انہوں نے جابر ابن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا، یقول، فرماتے ہیں کیا، سلم ناس من یہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فقالوا، تو بولے السلام علیک یا ابا القاسم، فقال وعلیکم، تو سرکار نے جواب میں وعلیکم کہہ دیا، فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے کہا وغضبت الم تسمع ما قالوا، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ خوب ناراض ہوئیں اور انہوں نے کہا علم تسمع ما قالوا، ان لوگوں نے جو کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ نہیں سنا؟ قالا، تو سرکار نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں نے تو سنا، قد سمعت، تو میں نے سن لیا، فرددت علیہم، تو میں نے ان کو جواب دے دیا، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ، ہم ان کے خلاف جواب دے رہے ہیں، وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا، اور وہ ہمارے خلاف جواب نہیں دے پائیں گے، یہ سرکار نے فرما دیا۔ حدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا عبدالعزیز، ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز نے، وہ روایت کرتے ہیں، عبدالعزیز سے مراد الدراوردی، وہ روایت کرتے ہیں سہیل سے، وہ روایت کرتے ہیں ان کے والد سے، اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَبْتَدَعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، کہ یہود و نصارہ کو سلام سے آغاز مت کرو، بلکہ لا تبدؤ ہے، یہ لا تبدؤ، تم یہود و نصارہ کو پہلے سلام مت کرو، وَإِذَا لَقِيتُمْ، جب تم ان سے ملو، أَحَدَهُمْ، ان میں سے کسی سے ملو، فی طریق، ان کسی راستے میں، فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو اس سے تنگ راستے کیا اس کے لیے اسے مجبور کر دو، یہ سرکار نے فرمایا، تنگ راستے کی طرف اسے مجبور کر دو، یعنی اس کو اس طریقے سے چلا، اور جب راستے میں ملے تو اس سے اس طریقے سے بات کرو کہ جس سے وہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائے، اور دوسرا راستہ تنگ راستہ بھی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ مراد ہے۔ وحدثنا محمد بن مسنہ، ہم سے حدیث بیان کی، ہم سے یہی حدیث بیان کی محمد ابن مسنہ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا محمد ابن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں، تحویل سند ہے اب آگے، قال، اب فرماتے ہیں وحدثنا ابو قریب ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب ابن ابی شیبہ نے، تو ابو قریب نے ابو ابن ابی شیبہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں ابو قریب، قال، ابو قریب نے کہا حدثنا وکی، ہم سے حدیث بیان کی وکی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن سفیان، حضرت سفیان سے، تحویل سند پھر، قال وحدثنی زہیر ابن حرب، ہم سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، کلہم،
اب یہ سب کے سب لوگ روایت کرتے ہیں عن سہل، حضرت سہل سے بہذا الاسناد، اسی سند کے ذریعے، فی حدیث وکی کی حدیث میں، یعنی یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ حدثنا جریر کلہم عن سہیل، یہ سب کے سب جتنی سندیں گزری نا تحویل سند سے، چاہے امام شعبہ ہوں، چاہے حضرت سفیان ہو، چاہے اس حدیث میں جریر ہو، یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں سہیل سے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ، فی حدیث وکی کی حدیث میں کیا ہے، اذا لقیتم الیہودا، تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق بتا دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وکی کی حدیث میں ہے اذا لقیتم الیہودا، جب تم یہودیوں سے ملو، وفی حدیث ابن جعفر، اور ابن جعفر کی حدیث میں ہے ابن جعفر عن شعبہ، جو حدیث سند گزری اس حدیث کی اس سند کی حدیث میں ہے کیا، قال سرکار نے فرمایا فی اہل الکتاب، اہل کتاب میں، وفی حدیث جریر، اور جریر کی حدیث میں اذا لقیتموہم، جب تم ان سے ملاقات کرو، جب تم ان سے ملو، لم یسمی احدا من المشرکین، اور ان میں سے مشرکین میں سے کسی کا نام نہیں رکھا، مشرکین میں سے کسی کا نام فرمایا کہ جعفر حدیث ابن جعفر عن شعبہ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھو وکی کی حدیث میں ہے اذا لقیتم الیہودا، یہ ہے، اور ابن جعفر کی حدیث جو کہ شعبہ سے مروی ہے اس میں ہے کہ سرکار نے فرمایا فی اہل کتاب، اہل کتاب کے بارے میں، تو فی اہل الکتاب ہے، اس میں الفاظ موجود، وفی حدیث جریر، اور جریر کی حدیث میں ہے اذا لقیتموہم، جب تم ان سے ملو، ولم یسمی احدا من المشرکین، اور ان میں سے کسی کو ان مشرکین میں سے کسی کو لم یسمی، نام مت دو، یعنی مشرک قرار مت دو، مشرکین میں سے کوئی بھی اسے قرار مت دو۔ اب یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں پر کتاب میں یہاں پر لم یسمی ہے، لیکن انداز باب، اسلوب طرز باب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر لم یسلم ہو، ولم یسلم احد من المشرکین، یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تم مشرکین یا یہود و نصارہ کے ساتھ ملو تو مشرکین میں سے کسی کو سلام نہ کرو۔ تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لم یسلم ہو، یہاں پر لم یسلم احد من المشرکین۔